پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، تو پاک ہے اے ہمارے رب، تیرے حمد بھی پاک ہے، تبارک اسمک، اور تیرا نام عظمت والا ہے، بزرگی والا ہے، برکت والا ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اگر انسان توجہ کرے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو کلمات عطا ہوئے ہیں یہ کمال کلمات ہیں۔ اس میں تسبیح بھی ہے، حمد بھی ہے، کلمہ بھی ہے، یعنی بندہ جو ہے وہ ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر کے پہنچ گیا، بندگی کے کلمات کہہ رہا ہوں۔ پھر کیونکہ رب سے ہم کلام ہے تو یہاں پر شیطان بھی اپنا معاملہ کچھ کر سکتا ہے، تو اس لیے آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان کے شر سے تیری پناہ میں ہوں، میں شیطان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب یہ کلام شروع ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بسم اللہ پڑھی اور کلام شروع ہوا، کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ میرے بندے کا ہے، ایک حصہ میرے لیے، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کر رہا میرا بندہ، یعنی جواب دیتا ہے۔ تو صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے آداب میں سے ہے کہ ہر آیت پر وقف کرے اور ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے کہ مجھے کیا جواب آیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ جواب سننے کی کوشش کرے جو حدیث پاک میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ میں کہتا ہوں حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، تو یہ سننے کی کوشش کرے کہ رب یہ مجھے فرما رہا ہے، ان کانوں سے نہیں، روح کے کانوں سے، دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کرے کہ کیا فرمایا، یہ ہے نا اس کا جواب، حمیدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، کیسا خوش ہو کے کہتا ہے وہ، حمیدانی رب عبدی، ہاں میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ پھر جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ کلام ہے، پہلے جو ہیں وہ ابتدائی کلمات ہیں، جو ہے نا تمہیدی کلمات ہیں، الحمد سے کلام شروع ہے۔ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قسمت هذه الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اس نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے ذکرنی عبدی، میرے بندے نے میرا ذکر کیا، میرا نام لیا، مجھے یاد کیا۔ کہنے کی کیا حاجت ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ جو ہے نا محبت کے ساتھ پروٹوکول دے رہا ہے نا، کہاں بندہ کہاں رب کی شان ہے، بندہ ناچیز، لیکن کہاں اس کی رحمت اور کرم اور فضل اور عنایت کہ وہ اس ذرہ ناچیز کا، اس بے قیمت بے حیثیت شخص کا جواب دے رہا ہے خود بذات خود، اور کہہ رہا میرے بندے نے میرا نام لیا۔ فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی،
میرے بندے نے میری تعریف کی. فَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یقول اللہ اثنى علیہ عبدی، کہ میرے بندے نے میری صفت بیان کی، اثنى علیہ میرا وصف بیان کیا. تعریف کے معنوں میں یہی الرحمن الرحیم، لیکن صفت کے ساتھ بیان ہو. فَإِذَا قَالَ، جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، یقول اللہ، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا کہ میں ہی یوم جزا کا مالک ہوں. اس نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا، میری بزرگی بیان کی اس نے. فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فرماتا ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، قال هذه الآیۃ بینی و بین عبدی نصفین، فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں آدھی آدھی ہے. 7 آیتیں ہیں نا، تو 3 اس نے اپنے لیے بیان کی، یہ بیچ والی ہے تو یہ آدھی میرے لیے، آدھی میرے بندے کے لیے. ایاک نعبد یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین اور ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو مدد کون چاہ رہا ہے؟ یہاں سے بندے کا اپنی غرض و کلام شروع ہو گیا کہ چاہیے کیا، اتنی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے کر رہا ہے کہ مدد چاہیے، اس کو رب سے مدد چاہیے. کس بات کی مدد چاہیے؟ قال هذه الآیۃ بینی و بین عبدی نصفین وآخر السورۃ لعبدی ولعبدی ما سأل، اور آخری سورت تک فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ میں نے عطا کر دیا جو اس نے مانگا. اب یہ قبولیت کا بیان ہے نا. یہ دیکھیں کہ اگر یہاں ہم اس بات کا مراقبہ کریں، نماز میں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، ہم ابھی مخارج پہ غور کر رہے ہیں. یہ مخرج ٹھیک ہے، وہ اس کی ہمیں مہارت ہونی چاہیے، لیکن اس سے آگے بھی تو راستہ ہے نا. وہ راستہ کیا ہے؟ مراقبے کا راستہ ہے کہ نماز جب پڑھیں تو مراقبہ مانا توجہ کا راستہ ہے کہ بندہ توجہ کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور اگر ہو سکے تو اس پہ رک کے وہ جوابات سننے کی کوشش کرے اور اس کا لطف اٹھائے کہ اچھا میں بیان کر رہا ہوں تو رب اس کا جواب بھی دے رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں تو رب اس کا جواب بھی دے رہا ہے. جب بندہ اس مراقبے میں سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اس کو کیا کیفیت اس پہ تعریف، اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا پکار رہا ہوتا ہے خلاؤں میں، تو وہ ایک دوری کا سما ہوتا ہے. ہاں اس کے تصور وہ کہیں اس کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ اپنے یقین کو اس کو کتنا قریب محسوس کرے کہ ہم بولے کہ جی ہماری اس کے ساتھ گفتگو یوں ہو رہی ہے. ہاں دیکھیں ابھی ہے آپ نے یہ سوال کیا کہ بندہ جو ہے وہ جب نماز ادا کرتا ہے تو اس کو کوئی تصور نہیں ہوتا کہ وہ جس مالک کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ کہاں ہے. کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے کہ ہم سامنے والی چیز کو دیکھتے ہیں، اگرچہ کوئی ہمارے یعنی کوئی چیز پیچھے بھی ہو تو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو ہمیں اس کی طرح ہماری توجہ نہیں ہوتی. یعنی اتنے عادی ہیں ہم اس دنیا میں توجہ کے کہ جو چیز ہمیں نظر آئے گی اس پہ توجہ ہوگی، جو نظر نہیں آئے گی اس پہ توجہ نہیں ہوتی. اسی لیے ظاہری آنکھ سے تو اس کو دیکھنا یہ تو سوائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی کی مجال نہیں ہے. لیکن باطنی آنکھوں سے، قلب کی آنکھوں سے تصور کر لینا، اس کے لیے وہی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ ہم اس کے بندے کے شرک سے قریب ہیں. دوسری جگہ کیا آیا
کہ اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو. تو ساتھ کا معنی کیا ہے؟ کہ بالکل جو میں بول رہا ہوں وہ کہیں دور نہیں ہے، وہ میری شرک سے قریب ہے، اسی کو بول رہا ہوں میں، اور وہی مجھے جواب بھی دے رہا ہے. تو یہ کہیں دور سے نہیں آ رہا. جب ہم یہ گمان کریں گے، پہلے ہمارا گمان ہی ہوگا، حالانکہ اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں تو رب تو سب سے بڑی حقیقت ہے، باقی دنیا تو ایک مذاق اور دھوکہ ہے نا. حقیقت کون ہے؟ سب سے بڑا حق کون ہے؟ حق نام کس کا؟ حق تعالیٰ کا نام حق ہے. تو اصل میں تو وجود اسی کا ہے، اس کے سامنے تو میرا بھی وجود نہیں ہے. تو اس کو اپنے دل میں موجود مان کر، اپنے شرک سے قریب مان کر بندہ نماز میں انٹر ہو، نماز کو شروع کرے، اور یہ سوال جواب، یہ جو کلام ہو رہا ہے اس کا الحمدللہ رب العالمین یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوتا ہے کلام اور وَلَضَّالِّينَ تک جاتا ہے. اس میں جو سوال جواب چل رہے ہیں بندے اور رب کے درمیان میں، اس کا تصور ہم باندھیں گے سب سے پہلے. اب ایک دم سے نہیں ہوگا، یہ ایک دم سے نہیں ہوگا. کوئی بھی کام ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سٹیپ خطا کا ہوتا ہے. پہلے تو نسیان کا ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کرنا بھول ہی جاتے ہیں، پھر ہمیں یاد رہتا ہے یہ کام مجھے کرنا ہے تو پھر ہم خطا کرتے ہیں. دوسرا سٹیپ ہمارا خطا کا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں لیکن غلطیاں کرتے ہیں. پھر وہ آہستہ 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 رب کی رحمت بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. یہ بندے کا کمال نہیں ہے کہ وہ رب تک پہنچ ہی نہیں سکتا کبھی. بات یہ ہے بندہ خدا تک کیسے جا سکتا ہے؟ یہ خدا ہی ہے جو بندے تک اپنی رحمت کو پہنچا دیتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے تو وہ بندہ رب کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے کہ وہ میرے بالکل قریب ہے. تو نماز میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ رب میرے بالکل قریب ہے. میں کسی غائب کو نہیں پکار رہا، بلکہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، قریب بھی ہے اور مجیب بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے. جیسے ابھی حدیث پاک میں آیا کہ جب میرا بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر آیت کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک کلام ہوتا ہے اس کے ساتھ. وہ کلام ہم یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر آیت کے جواب میں کیا جواب ارشاد فرماتا ہے، پھر اس کو اپنے ذہن میں پریکٹس کریں کہ یہ جواب آ رہا ہے، میں یہ پڑھ رہا ہوں تو آپ اس کو ہم جو ہے نا کر کے دیکھیں گے تو 10 دفعہ کریں گے، 100 دفعہ کریں گے، کبھی تو کیفیت طاری ہوگی. بس جب کیفیت طاری ہو جائے سمجھ لیں کہ اب یہ رابطہ جڑ گیا. بھائی ہم موبائل کے سگنل کرنے کے لیے اور ریڈیو کی ٹیوننگ کرنے کے لیے اور میچ سننے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا رابطہ بن جائے. ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے کتنے انتظام کیے ہوئے ہیں، سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، فضاؤں میں جناب زمین پہ جو وہ کیبلیں لگائی ہوئی ہیں، کھمبے لگائے ہوئے ہیں، سمیں بنائی ہوئی ہیں، اربوں نہیں کھربوں روپے کا خرچہ کیا ہوا ہے بندے کا بندے سے رابطہ کرنے کے لیے. اور کتنے لوگوں کی توجہ لگی ہوئی ہے کہ بندے کا بندے سے رابطہ ہو جائے اور بندے کا خدا سے رابطہ کرنا. حالانکہ اس کے لیے کوئی سیٹلائٹ نہیں کرنے، کوئی خرچہ نہیں کرنا. اچھا، انکار کرنے والے جو ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دو ہیں. وہ کون ہیں؟ مغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا. قرآن پاک میں کیا ہے؟ فباؤوا بغضب من اللہ، بنی اسرائیل کے بارے میں آیا کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا، پہچانا، لیکن عداوت کی وجہ سے انکار کر دیا کہ بنی اسماعیل میں کیوں ہو گئے، یہ بنی اسرائیل میں ہوتے تو ہم مان لیتے ہیں.
حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری امہات المومنین میں سے ہیں، ہماری امی جان ہیں۔ آپ فرماتی ہیں آپ کا تعلق یہودی خاندان سے ہے، تو جب آپ اپنے باپ کے گھر میں تھی، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو میرا باپ اور میرا چچا ہم جو ہے نا، میں چھوٹی تھی تو میں سن رہی تھی ان کی باتیں، یہ باتیں کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نبی یہ وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں ہیں۔ ایک ہمارے گھر میں تاک رکھا ہوا تھا جس میں خفیہ، اس میں ایک کتاب تھی، کچھ صفحات تھے، تو نشانیاں تھیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ آخری نبی ایسے 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 ہوں گے اور ایسے ایسے تشریف لائیں گے۔ تو وہ جو بھی وہ تھیں نشانیاں تھیں، وہ میرا باپ اور چچا دونوں جانتے تھے۔ تو ایک دوسرے کو بولا جاؤ تم ذرا دیکھ کر آؤ کہ یہ وہی نبی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ تو شاید باپ گیا یا چچا گیا، دیکھ کر آیا، واپس آ کے اس نے بولا، منہ اترا ہوا اس کا، کہنے لگا ہائے بنی اسرائیل کے لیے بربادی ہو کہ نبوت ان کے خاندان سے چلی گئی۔ دوسرے نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا یہ وہی نبی ہیں۔ یعنی جانا اور پہچانا۔ کہنے پھر میرے چچا نے پوچھا میرے باپ سے کیا ارادہ ہے، پھر بیعت کرنی ہے، اسلام لانا ہے، آخری نبی، اب تو کوئی اور نبی آئیں گے نہیں، تو ہم تو ان کا صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو کہنے لگا کہ العداوہ ما دمت حیا، جب تک زندہ رہوں گا دشمنی رکھوں گا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو آپ سن رہی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چھوٹی تھی، آپ سن رہی تھی کہ میرے باپ اور چچا یہ باتیں کر رہے، تو یہود نے عداوت کی، یہ عداوت کی وجہ سے بغض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے منکر ہوئے، معجزات کے منکر ہوئے، نبوت کے منکر ہوئے، اور جانتے تھے حالانکہ یہ بالکل صحیح ہے۔ اور دوسرے جو ہیں ولا ضالین، ضالین وہ ہیں جو محبت عیسیٰ میں گمراہ ہو کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے۔ اب جب اللہ کا بیٹا انہوں نے ان کو مان لیا تو پھر اس طرف کیسے آتے؟ وہ جب انہوں نے یہ حتمی طے کر لیا بھئی ہماری تو بخشش اللہ کا بیٹا کرا دے گا، تو اب ہمیں کسی کی ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو مانیں۔ یہاں دو گروہ، انکار کرنے والے گروہ دو ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، دشمنی میں کافر ہوا، اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں گمراہ ہوا، کافر ہوا۔ تو یہ دعا ہمارے لیے ہے کہ ہم یہ دعا مانگا کریں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کے ماننے والوں میں رکھ، نہ کہ ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ بہکے ہوں کے راستے پر۔ آخر میں ہے کہ آمین، آمین ہم بھی کہتے ہیں، فرشتے بھی کہتے ہیں۔ تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ موافقت کر جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ایک صوفیہ نے بیان کیا ہے کہ جب انسان نماز پڑھے تکبیر کے وقت کیا کہے اور سورہ فاتحہ کو کیسے ادا کرے، کس مراقبے میں آ کر نماز کو ادا کرے۔ اب یہ سارے معاملات اس کے ذہن میں ہوں گے کہ انعمت علیہم سے کون مراد ہے، صدیق یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، کافروں کا بھی ذکر آئے گا۔ سارا زمان